اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو نور اسکول اینڈ کالج مانسیرا جغرافیہ کلاس ہشتم۔ بیٹا جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ 3 چیپٹر کا اختتام ہم کر چکے ہیں، جس میں ہم نے زمین کے شماریاتی اشکال، زمینی خد و خال اور بحر کے بارے میں پڑھا۔ بیٹا انہی چیپٹر کے کچھ سوالات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں، آئی ہوپ اس کے آنسر آپ کو آتے ہوں گے۔ اچھا بیٹا، سوال نمبر 1، مد و جزر کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب، سمندر میں باقاعدہ پانی کے اتار چڑھاؤ کو مد و جزر کہتے ہیں۔ سمندر میں پانی کے باقاعدہ اتار چڑھاؤ کو مد و جزر کہتے ہیں۔ آبنائے کسے کہتے ہیں؟ جواب، پانی کا وہ تنگ قطع جو پانی کے 2 بڑے قطعات کو مثلاً بحروں کو آپس میں ملاتا ہو، اسے آبنائے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تنگ قطعات جو ہوتے ہیں نا، جس سے پانی یعنی کہ بحروں کو آپس میں ملانا، بحیروں کو آپس میں ملانا، تو اس کو آبنائے کہتے ہیں۔ تو اس کی ایگزامپل بھی میں نے دی تھی لیکچر میں آپ کو، آبنائے جبر الطارق، یعنی کہ آبنائے جبر الطارق جو 2 بحروں کو، بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کو جو آپس میں ملاتی ہے، اسے آبنائے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد ہے بے کسے کہتے ہیں بیٹا؟ بیٹا جیسے کہ سمندر کا گلف سے نسبتاً چوڑا اور کم لمبا حصہ جو زمین کے اندر چلا گیا ہو تو بے کہلاتا ہے۔ اس کی ایگزامپل میں نے دی تھی، بے آف بنگال جسے خلیج بنگال، اس کی میں نے اور بھی ڈیفینیشن کی تھی کہ پانی کا ایسا قطع جو دور تک خشکی کے اندر چلا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، زمین کے اندر سے مراد خشکی کے اندر چلا گیا ہو، تو اس کا ایگزامپل ہم دے چکے ہیں آپ کو، بے آف بنگال یعنی کہ خلیج بنگال۔ سوال نمبر 4، بیٹا قدرتی آفات کسے کہتے ہیں؟ بیٹا اس کا جواب، وہ قدرتی مظاہر جو انسانی زندگی اور سرمایہ کو نقصان پہنچاتے ہیں اسے قدرتی آفات کہتے ہیں، یا اس قدرتی آفات کہلاتے ہیں۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے قدرتی آفات۔ بیٹا قدرتی آفات کیا ہے؟ ان میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ آج ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر بھی ہے قدرتی آفات۔ بیٹا ناؤ اوپن یور بکس ناؤ۔ باب نمبر 4، قدرتی آفات، اس کا پہلا لیکچر ہے ہمارا قدرتی آفات۔ بیٹا قدرتی آفات کسے کہتے ہیں؟ بیٹا ایسے کئی مظاہر ہیں جو انسانی زندگی اور املاک کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب ان میں کون کون سی چیزیں ہیں جو قدرتی آفات کہلاتے ہیں بیٹا؟ مثلاً سیلاب، زلزلے، آتش فشانی اور ریزشی زمین۔ ٹھیک ہے، تو یہ قدرتی آفات ہوتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے آتش فشاں کو۔ بیٹا آتش فشاں کہتے کسے ہیں؟ آتش فشاں والکینزم، بیٹا کش ارض سے اچانک پگھلے ہوئے مادہ جسے لاوا اور گیسوں کے اخراج کو آتش فشاں کہتے ہیں۔ بیٹا کش ارض یعنی کرسٹ جس پہ ہم رہتے ہیں، کش ارض کسے کہتے ہیں؟ جس پہ ہم رہتے ہیں اسے کش ارض کہتے ہیں۔ بیٹا اچانک پگھلے ہوئے مادہ جسے لاوا کہتے ہیں اور گیسوں کو اخراج کو آتش فشاں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، گیسوں کے اخراج کو آتش فشاں کہتے ہیں۔ جب زمین کے اندر یہ لاوا ہوتا ہے تو اسے میگما کہتے ہیں، جب یہ زمین کے باہر آتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے لاوا کہتے ہیں۔ بیٹا یہ مواد کش ارض کے کمزور مقامات کے ذریعے سطح پر نکل آتا ہے، وہ نالی نما راستہ جس کے ذریعے پگھلا ہوا مادہ اور گیسیں باہر نکلتے ہیں، اسے گردن یا نیک کہتے ہیں۔ بیٹا آپ نے آتش فشانی، یہ اس ٹائپ کا پہاڑ ہوتا ہے، یہ بیٹا یہ حصہ جو ہوتا ہے جہاں سے گیسوں کا اخراج ہوتا ہے، گیسوں کا اخراج ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ گردن، نیک بیٹا۔ اور بیٹا جہاں سے یعنی زمین کے اندر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اسے کرسٹ کہتے ہیں، اور زمین کے اندر جو حصہ ہے اس کو مینٹل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مینٹل۔ بیٹا مینٹل میں کیا ہوتا ہے؟ مینٹل میں ہمیشہ پگھلا ہوا مادہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پگھلا ہوا مادہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں میگما، کیونکہ زمین کے اندر کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو ہم 7 کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ زمین کے 3 بڑی تہیں ہیں۔ کون کون سی؟ ایک ہے سب سے باہر والی تہ جس کو کرسٹ کہتے ہیں، جو درمیانی تہ اسے مینٹل کہتے ہیں، جو سب سے اندرونی تہ اسے کور کہتے ہیں۔ بیٹا مینٹل میں مختلف قسم کے کیمیکل ریئیکشن سے جو لاوا ہوتا ہے، جو میگما ہوتا ہے، تو جب یہ کشر یعنی کہ کرسٹ
جگہ جگہ سے کٹا پٹا ہے. جب یہ مختلف راستوں سے باہر آتا ہے تو یہ آتش فشانی لاوا کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ آتش فشانی لاوا کہلاتا ہے. بیٹا یہ پگھلا ہوا مادہ اس گردن کے گرد جمع ہو کر ایک مخروط نما شکل اختیار کرتا ہے اور جس سے لاوا زمین کے باہر آ جاتا ہے. جب زمین کے اندر ہوتا ہے تو اس کو میگما کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسے میگما. زمین کے اندر ہو تو اسے میگما کہتے ہیں. جب باہر آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لاوا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کو لاوا کہتے ہیں. بیٹا آتش فشاں کہ مزید اگر ہم دیکھیں یہ زمین کے اندر پائے جانے والا گرم اور پگھلا ہوا مادہ ہے جسے میگما کہتے ہیں. جب یہ زمین کی سطح پر نکل آتا ہے تو اسے لاوا کہتے ہیں. میگما کول تاری کی طرح گاڑھا یا فرنی کی طرح نرم ہوتا ہے. جس طرح فرنی کی طرح نرم جس میں لیکوڈ پن پایا جاتا ہو تو بیٹا اس کا انحصار پگھلی ہوئی چٹانوں کی نوعیت پر ہوتی ہے. آپ اس کے اندر کس قسم کے پہاڑ پگھلے ہوئے ہیں کیونکہ زمین کے اندرونی ٹمپریچر کے بارے میں بتایا تھا کہ تقریباً 4300 ڈگری سینٹی گریڈ اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے جس میں مختلف چٹانیں پگھل جاتی ہیں. مختلف چٹانیں پگھل کر وہ لاوا میں لیکوڈ فارم میں تبدیل ہو جاتی ہے. اندر کی گرمائش کی وجہ سے چٹانیں پگھلتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو اس کا انحصار کس پر ہے؟ پگھلی ہوئی یعنی کہ چٹانوں کی نوعیت پر. کس قسم کی چٹانیں؟ سخت چٹانیں ہیں، نرم چٹانیں ہیں یا کہ مٹی والے چٹانیں اندر موجود ہیں. تو یہ پہاڑوں کی نوعیت پر ہوتا ہے. بیٹا مزید اگر ہم دیکھیں آتش فشاں کے قریب جو علاقے ہوتے ہیں وہاں آتش فشانی کا خطرہ رہتا ہے. جو علاقے اس کے قریب واقع ہوتے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں. آتش فشاں کے پہاڑ کے پھٹنے کے بہت بڑے خطرات ہوتے ہیں کیونکہ بیٹا تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آتش فشاں نے بے شمار مرتبہ انسانی زندگی کو نقصان پہنچایا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب اس کے بعد دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں. بیٹا آتش فشاں کے بارے میں تو ہمیں پتہ چل گیا لیکن بیٹا آتش فشاں کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اثرات کیا رونما ہوتے ہیں زمین کے اوپر؟ بیٹا لاوا کے خطرناک گیسوں کی وجہ سے تیزابی بارشیں ہوتی ہیں. بیٹا تیزاب جب گیسیں اس سے اخراج ہوتی ہے تو وہاں پر تیزابی بارشیں ہوتی ہیں جو ہماری فصلوں اور مختلف قسم کے جانوروں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 آتش فشانی کے گرد ہوائی جہازوں کا بھی نقصان یعنی کہ جو اس کے گرد و نواح میں ہوائی جہاز ہوتے ہیں تو جہازوں کو بھی یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو بھی گرد و نواح میں ایئرپورٹ ہوتے ہیں جو جہاز اس کے اوپر سے گزرتے ہیں تو یہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. نمبر 3 آتش فشاں سے نکلے ہوئے راکھ کڑی فصلوں کو بھی تباہ کر سکتی ہے. جو تیار فصلیں ہیں تو اس کو بھی یہ تباہ و برباد کر سکتی ہے. بیٹا یہ 3 میجر اثرات آپ نے یاد کرنے ہیں. اچھا بیٹا قدرتی آفات میں ایک اور آفت جس کو ہم کہتے ہیں زمینی کسکاؤ. بیٹا زمینی کسکاؤ کب ہوتا ہے؟ یہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھو. سب سے زیادہ جو ہوتا ہے یہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے تو اس کو ہم لینڈ سلائڈنگ بھی کہتے ہیں. جب لینڈ سلائڈ ہوتے ہیں تو اس کو زمینی کا کسکاؤ کہتے ہیں. یہ کب ہوتے بیٹا؟ زمین مواد کا کشش شکل کی وجہ سے نیچے کی طرف حرکت کو زمین کا کسکاؤ کہتے ہیں. بیٹا یہ پہاڑی علاقوں میں عام طور پر واقع ہونے والی قدرتی آفت میں سے ایک آفت ہے. ٹھیک ہے بیٹا. سب سے زیادہ یعنی کہ پہاڑی علاقوں میں یہ ہوتا ہے. بیٹا کبھی کبھار زمین کے کسکاؤ کی وجہ سے پہاڑ کے دامن میں واقع پورے کے پورے گاؤں بھی دب جاتے ہیں. جتنے بھی اس کے بیچ یعنی کہ وادیوں کے بیچ جو بیٹا 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادیاں ہوتی ہیں تو بعض اوقات وہ بھی دب جاتی ہے. اس کے بیچ میں جتنے بھی مکانات آتے ہیں تو یہ بھی دب جاتے ہیں. بیٹا آپ بیٹا مزید اگر ہم اس کے بارے میں دیکھیں تو بیٹا تو یہ کسکاؤ جو ہے یہ بارشوں کی وجہ سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو لینڈ سلائڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے. اور یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے. کہاں پر ہوتا ہے؟ پہاڑی علاقوں میں. بیٹا قدرتی آفت میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں زلزلے. کیا ہے؟ زلزلے. بیٹا زمین کو بہت بڑی تباہی کی طرف لے کر آنے والی چیز ہے زلزلہ. آپ زمین پر بہت بڑی تباہی رونما کرتی ہے زلزلے. اب زلزلے کیسے پیدا ہوتے ہیں یہ ہم 7 کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں. جب زمین کے اندر پلیٹیں جب حرکت کرتی ہے جس کو ہم ٹیکٹونک پلیٹس بھی کہتے ہیں. بیٹا ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکات کی وجہ سے زلزلے پیدا ہوتے ہیں. اب جو علاقے شگافی خطوط پر ہوتے ہیں جو یعنی کہ فالٹس لائن پر ہوتے ہیں تو وہاں پر زلزلے کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے. بیٹا اب بیٹا مزید اگر ہم دیکھیں
کشف ارض کے اچانک ارتعاشی حرکت یا ہلنے کو زلزلہ کہتے ہیں. زمین کے اچانک ہلنے کو کیا کہتے ہیں؟ زلزلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن تو یہ ہے. جب زمین ہلتا کیوں ہے، اس کی بھی وجہ کیا ہے بیٹا؟ زلزلے کی لہریں کشف ارض کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زمین کی 3 تہیں ہیں بیٹا. سب سے اوپر تہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیرونی تہ. بیرونی تہ. نمبر دو جس کو ہم کہتے ہیں درمیانی تہ. نمبر تین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جس کو ہم اندرونی تہ. ٹھیک ہے بیٹا، یہ زمین کے 3 تہیں ہیں. اب سب سے اوپر والی تہ جو ہوتی ہے اس کو کرسٹ کہتے ہیں بیٹا. اب ہمارا کرسٹ جو ہے نا بیٹا، وہ جگہ جگہ سے کٹا پٹا ہے، یعنی کہ جگہ جگہ سے اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے. جو کرسٹ ہے، قشر ارض ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، یہ جگہ جگہ سے کٹا پٹا ہے. اب یہ جو کٹا پٹا جگہ ہے تو اس میں مختلف قسم کی پلیٹیں ہیں. یہ پلیٹیں آپس میں مختلف قسم کے حرکات کرتی ہیں، جو 7 کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں. یو نو ویری ویل اباؤٹ. تو بیٹا اس کے پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے زلزلے پیدا ہوتے ہیں. جو علاقے شگافی خطوط پر ہوتے ہیں وہاں پہ زلزلے کی شدت دوسرے علاقوں کے نسبت زیادہ ہوتی ہے. جس طرح چلی، میکسیکو، اٹلی اور امریکہ کے کچھ علاقے ہیں، اور پاکستان کے بھی کچھ علاقے جس طرح گلگت بلوچستان اور اس سے ہٹ کر ایران. یہ وہ علاقے ہیں جو زلزلے کے عالمی پٹی پر واقع ہوتی ہیں. عالمی پٹی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ ان شگافی خطوط پر واقع ہے. جو علاقے شگافی خطوط پر واقع ہوتے ہیں وہاں پہ زلزلے کی شدت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے بیٹا. ٹھیک ہے بیٹا، آپ سے کوئی کویشچن کرے کہ سب سے زیادہ زلزلے کہاں پر آتے ہیں، ہم تو ممالک کے نام بتا سکتے ہیں. چلی، ٹھیک ہے، میکسیکو، ٹھیک ہے، اور بھی ایسے کچھ ممالک ہے، ترکی، ٹھیک ہے، اور پاکستان کے بھی کچھ علاقے ہیں جس طرح گلگت بلتستان، بلوچستان اور ایران کے کچھ علاقے، ہندوستان کے کچھ علاقے. یہ سارے کس پہ بیٹا؟ فالٹس لائن پر ہیں. آپ جو علاقے اب زلزلے سب سے زیادہ کہاں پہ آتے ہیں؟ زلزلے سب سے زیادہ ان جگہوں پر آتے ہیں جو جگہیں شگافی خطوط پر واقع ہوتے ہیں، تو وہاں پر زلزلے آتے ہیں. اب دنیا کے 7 بڑے اعظم ہیں نا بیٹا، یو نو ویری ویل اباؤٹ. 7 بڑے اعظم جو ہے نا بیٹا مختلف قسم کے پلیٹوں پر ہوتی ہیں. جس طرح انڈین ایشین پلیٹ پر، یورو ایشین پلیٹ پر پاکستان جو آتے ہیں تو اس کو ہم یورو ایشیا کہتے ہیں، یعنی ایشیا اور یورپ کے پلیٹ آپس میں ملے ہوئے ہیں. افریقہ اور امریکہ کے پلیٹیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. تو اس طرح کی جو پلیٹیں، یعنی کہ وہ علاقے جو علاقے پلیٹس پر واقع شگافی خطوط پر واقع ہیں تو وہاں پر زلزلوں کی شدت زیادہ ہوتی ہے. مزید اگر ہم دیکھیں بیٹا، زلزلے کے جھٹکے کچھ وقت تک جاری رہتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتے ہیں. یعنی کہ جب پلیٹیں آپس میں ملتی ہیں تو اوپر نیچے ہوتی ہے، جب یہ اپنی جگہ پر آ جاتی ہے تو زلزلوں کی شدت میں بھی کمی آ جاتی ہے مسلسل. یعنی کہ پلیٹیں آپس میں مل جاتی ہے تو پھر زلزلے ختم ہو جاتے ہیں. جب یہ مسلسل حرکت کریں تو وہاں پہ زلزلے زیادہ پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے بیٹا، مزید اگر ہم دیکھیں بیٹا، قشر ارض کے اندر وہ مقام جہاں سے زلزلہ پیدا ہوتے ہیں اسے مقام ارتکاز یا فوکس کہتے ہیں، جس کو ہم ایپی سینٹر بھی کہتے ہیں، جہاں سے زلزلہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، سطح زمین پر وہ مقام جو فوکس کے عموداً پر اوپر ہوتا ہے بیٹا، اس کے مرکز کو ایپی سینٹر میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کو ایپی سینٹر یعنی کہ وہ مرکز بالا ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں سے زلزلے پیدا ہوتے ہیں، سینٹر جہاں سے زلزلے پیدا ہوتے ہیں اس کو ایپی سینٹر بھی کہتے ہیں. بیٹا مشاہدات سے ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ تر زلزلے سطح زمین سے تقریباً 50 سے 100 کلومیٹر کی گہرائی میں ہوتے ہیں. یعنی 50 سے 100 کلومیٹر کی گہرائی میں جائے تو زلزلے وہاں پر پیدا ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بیٹا کہ سب سے اوپر بیرونی کرسٹ جو بیرونی تہ اس کو بیرونی تہ کہتے ہیں. بیرونی تہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ جگہ سے کٹا پٹا ہے اور اس کے اندر جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں اس کے مسلسل حرکات کی وجہ سے زلزلے پیدا ہوتے ہیں. بیٹا اس کے ساتھ اگر مزید ہم آگے پڑھیں تو دنیا میں ہر سال تقریباً 8 سے 10 ہزار زلزلے ریکارڈ کیے، یعنی کہ 10 سے 8 ہزار زلزلے یعنی کہ مسلسل زمینی حرکات ریکارڈ کر چکے ہیں. بیٹا زلزلے کی لہریں ہر سمت میں حرکت کرتی ہیں.
جھٹکے مرکزی ای پی سینٹر کے قریب طاقتور ہوتے ہیں اور اس سے دور جاتے ہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو مرکز بالا ہوتا ہے بیٹا تو وہاں پہ زلزلے کی شدت بھی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ جو ہم اس سے دور جاتے ہیں تو وہاں پر زلزلوں کی شدت میں کمی آتی جاتی ہے۔ بیٹا مزید اگر ہم دیکھیں بیٹا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلے کی پیمائش، ہم زلزلے کی پیمائش کیسے کرتے ہیں بیٹا۔ اس کے بعد اگر دیکھیں زلزلے کی پیمائش کیا ہے؟ زلزلے کی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والے آلے کو سیسمومیٹر کہتے ہیں، جو زلزلے کے جھٹکوں کا ایک گراف پر ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ بیٹا اس میں مختلف قسم زلزلے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، اس کے ایک سکیلز ہوتے ہیں بیٹا۔ فار ایگزامپل اس میں ریکٹر سکیل تقریباً اس کے 10 درجے ہوتے ہیں، یعنی کہ 10 درجے پر قیامت خیز زلزلہ ہوتا ہے۔ کتنے؟ 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ جو 10 ڈگری پر ہوتا ہے نا تو وہاں پر زلزلے کے 10 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجے پہ ایسا زلزلہ ہوتا ہے جس کو صرف اور صرف آپ کا ریکٹر اسکیل محسوس کرتا ہے، انسان محسوس نہیں کرتے۔ اس میں شدت ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک ہوتے ہیں، تو 1.4 1.5 اس طرح ہوتے ہوتے زلزلے کی شدت بڑھتی جاتی ہے تو ہمیں زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو زلزلے کو ناپنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سیسمومیٹر کہتے ہیں بیٹا جو زلزلے کے جھٹکوں کو ایک گراف پر ریکارڈ کرتے ہیں۔ زلزلوں کی شدت کی پیمائش کے لیے جو پیمانہ استعمال ہوتا ہے اسے ریکٹر اسکیل کہتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا ریکٹر اسکیل، ٹھیک ہے۔ زلزلے کی شدت کو معلوم کرنے کے لیے ریکٹر اسکیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زلزلے کی پیمائش یعنی زلزلے کی پیمائش کی زلزلے کا جو سینٹر ہے وہ کہاں پر ہے تو اس کو پیمائش کے لیے جو آلہ استعمال اسے سیسمومیٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے بیٹا۔ اس کے بعد بیٹا زلزلے کی وجوہات کیا ہے بیٹا؟ اس کی 2 بڑی ریزن ہے۔ ایک ہے کشری پلیٹوں کی حرکتیں یا پلیٹ میں ٹیکٹونک یا پلیٹ ٹیکٹونک، یعنی ٹیکٹونک پلیٹ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ چھوٹے بڑے تقریباً 20 ٹیکٹونک پلیٹ ہیں دنیا میں، تقریباً 20 کے قریب ٹیکٹونک پلیٹس ہیں اور یہ مسلسل مختلف حرکت میں رہتی ہیں۔ تو بیٹا تو کشری پلیٹوں کی حرکات بیٹا، جب کشری پلیٹیں اچانک ٹوٹ جاتی ہیں بیٹا، ان پلیٹوں میں ٹوٹ بھی ہوتی ہے۔ جب زمین زیادہ خشک ہو جاتی ہے تو ان کی پلیٹیں مسلسل ٹوٹ کا شکار ہوتی ہیں۔ جو کمزور پلیٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، جو طاقتور پلیٹیں اس کے اوپر آتی ہے تو اس اثنا میں زلزلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو زلزلے پیدا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ مزید اگر دیکھ بیٹا یہ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ گاتی، جو پلیٹیں ہوتی ہیں نا مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رگڑ گاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس رگڑ کی وجہ سے جو زمین کی حرکتیں ہوتی ہیں اسے زلزلہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایسی حرکتیں عمودی شگافی خطوط یعنی کہ فالٹ لائنز پر، میں نے آپ کو بتا دیا بیٹا سب سے زیادہ زلزلے کہاں پر آ رہے ہیں؟ فالٹ لائنز پر، جو شگافی خطوط پر واقع ہوتے ہیں بیٹا، یعنی کہ پلیٹس ہیں نا بیٹا۔ فار ایگزامپل یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں، اچھا یہ ایک پلیٹ ہے، اس کے ساتھ یہ ایک پلیٹ ہے، اب ان کے درمیان یہ لائن ہے بیٹا، یہ بعض اوقات حرکت کر کے نیچے آ جاتی ہے اور یہ جو کمزور سطح ٹوٹ کے نیچے آ جاتی ہے اور طاقتور سطح اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی بلکہ یہ بھی حرکت میں آ کے اس کے اوپر لگ جاتی ہے، تو اس میں زمینی حرکت شروع ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے بیٹا۔ اب اگر ہم دیکھیں بیٹا جہاں کشری پلیٹیں ایک دوسرے سے ملتی ہے تو وہاں پر زلزلے کی شدت کم ہو جاتی ہے بیٹا۔ ہم نے پاکستان میں دیکھا، پاکستان میں 8 اکتوبر 2005 کا آنے والا زلزلہ بھی کشری پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے، یہ بھی پاکستان میں جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو یہ بھی کشری پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے ہوا تھا بیٹا۔ یہ جو زلزلہ آیا تھا یہ ہفتہ 8 اکتوبر 2005 کو صبح 8:50 پر پاکستان میں ایک شدید زلزلہ آیا تھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس زلزلے کی شدت ریکٹر پیمانے پر 7.6 تھی اور اس زلزلے کا مرکز اسلام آباد سے 104 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ اس زلزلے سے تقریباً 86,000 لوگ جان بحق ہو گئے تھے بیٹا اور 69,000 لوگ زخمی ہوئے تھے اور املاک کو بھی کافی شدید نقصان پہنچا تھا۔ یہ سب سے زیادہ نقصان اس سے بالاکوٹ اور مظفر آباد میں ہوا تھا کیونکہ یہ ای پی سینٹر تھا، یہاں سے زلزلہ پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا پاکستان بھی شگافی خطوط پر واقع ایک ملک ہے، سمجھ آ گئی بیٹا۔ اور اس کی دوسری بڑی وجہ عاطفی شانی ہے جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کر چکا ہوں۔ اب مین پوائنٹس کو میں دوبارہ ڈسکس کروں گا، تو بیٹا آپ غور سے دیکھیں۔ باب نمبر 4 قدرتی آفات، لیکچر نمبر 1 قدرتی آفات کسے کہتے ہیں بیٹا؟ یہ ہمارا شارٹ کوشچن ہوگا۔ ایسے کئی مظاہر جو انسانی زندگی اور املاک کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہو اسے جیسے کہ سیلاب،
زلزلے، آتش فشانی اور رزش زمین وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 2 کا آتش فشانی کسی کے جب زمین کے اندر جو میگما اوپر آ جاتا ہے، سطح زمین پر آ جاتا ہے، تو اسے آتش فشانی لاوا کہتے ہیں۔ بیٹا آتش فشانی کے اثرات کیا ہے بیٹا آتش فشانی کے اثرات، لاوے کے خطرناک گیسوں کی وجہ سے تیزابی بارشیں ہوتی ہیں۔ آتش فشانی کے گرد ہوائی جہازوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ آتش فشان سے نکلنے والے راکھ کڑی فصلوں کو تباہ کرتی ہے۔ بیٹا زمینی کساؤ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ زمینی کساؤ جب یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے اور کشش شکل کی وجہ سے یہ مختلف مٹی کے تودے حرکت کر کے نیچے سلائڈ ہو کے آتے ہیں اور یہ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہاں پہ بہت بڑے بڑے گاؤں بھی اس کے یعنی کہ نیچے آ کے دب جاتے ہیں۔ بیٹا زلزلہ کسے کہتے ہیں؟ زمین کے اچانک ہلنے کو زلزلہ کہتے ہیں۔ زلزلے کے پیمائش کے لیے جو آلات ہیں وہ کون کون سے؟ ایک کو ریکٹر اسکیل اور دوسرے کو سیسموگراف کہتے ہیں۔ بیٹا زلزلوں کی وجوہات کیا ہے؟ کشتی پلیٹوں کی حرکتیں یا پلیٹیں ٹیکٹونک حرکت اور آتش فشانی، ٹھیک ہے، یہ 2 بڑی ریزنز ہیں اس میں۔ بیٹا آج آپ نے ایسا کرنا ہے کہ زلزلے کی وجوہات کو آپ نے قلم بند کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ آتش فشانی کے عمل سے کے اثرات اور اس سے حفاظتی اقدامات کیا ہونے چاہیے، تو یہ اپنے الفاظ میں لکھیں اور اس کے امیجز مجھے واٹس ایپ کریں۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے۔ اللہ حافظ۔